آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے رزق کمانا کب ہے اور کب رزق کمانا چھوڑ دینا. اب یہ لوگوں کو بڑا کنفیوز کرتا ہے یہ پوائنٹ. میں نے قرآن سے نکالا ہے سر. صحیح. آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے رزق کمانا کب ہے اور کب رزق کمانا چھوڑ دینا ہے. صحیح. قرآن پاک میں سورہ جمعہ میں آیت ہے نا کہ اے ایمان والو جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے وذروا البیع، تجارت چھوڑ دو، اور جب نماز پڑھ چکو تو دنیا میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. صحیح. آپ کو پتہ ہو کہ جب آپ نے عبادت کرنی ہے تو پھر یکسوئی سے کرنی ہے، پھر نمازاں چ کاروبار نہیں، جس کے بارے میں بلے شاہ نے کہا تھا تیرا دل کھڈاوے منڈے کڑیاں کیتی رب نال 420. واہ. جب آپ نے عبادت کرنی ہے تو پھر عبادت کرنی ہے، پھر کاروبار کو باہر رکھ کے آئیں. پھر دماغ میں جو ہے وہ یہ رولا نہ ہو. یعنی آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے یوم سبت کا واقعہ اسرائیل کو، یہی تو اللہ نے کہا تھا کہ سبت والے دن تم نے شکار نہیں کرنا، اور وہ جو اللہ کے ساتھ پھر وہ ہیلے بہانے کرنے شروع ہو گئے تو پھر اللہ نے کہا کہ ایسی تھی تیسی تاڑی بدل دیا. تو سر ہم کو بہت زیادہ کوئی لاڈلیں، ہم کوئی جو ہے نا عرش سے اترے میں اصل چیز ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں کہاں رسالت مآب کا شکریہ ادا کریں گے کہ وہ ساری چیزیں جن کے اوپر امتیں مٹا دی جاتی تھی ہم سب کرتے ہیں، پھر رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین نے ہمیں سنبھال کے رکھا ہوا، گرنے نہیں دیتے. اور ہم اس کو استحقاق سمجھتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ استحقاق ہے اپنا، کہ جب اللہ نے آپ کو جو ہے یہ موقع دیا ہے نا تو پھر اللہ کو اپنی چیزوں میں شامل کر لیجئے. ایک تو چیریٹی کی میں نے بات کی، دوسرا پارٹنرشپ. سمجھیے ہم ہر چیز کی پارٹنرشپ ڈیڈ کرتے ہیں کہ یار یہ پارٹنر ہے، یہ اتنے % پارٹنر تحریر کر لیتے ہیں، تحریر کرتے ہیں نا. ہاں جی بالکل. اللہ کے ساتھ آج تک کبھی تحریر کی؟ اللہ کو کبھی تحریری پارٹنر بنانے کی کوشش کی؟ کیا طریقہ ہے؟ 70% آپ کا، 80% آپ کا، 90% آپ کا. یعنی آپ نے پارٹنرشپ کی، 4 بندے ہیں، 20% اس کا، 20% اس کا، 20% اس کا، اور جو ہے باقی کا یہ جو ہے نا یہ 40% اس کا. 4 پارٹنر ہیں. اب کہیں آپ اس ڈیڈ میں کرتے ہیں تو سب کی اپنے اپنے رولز ڈیفائن ہوتے ہیں. بے شک. ہر ایک کا رولز کہ یہ بندہ یہ کرے گا، یہ بندہ یہ کرے گا، یہ بندہ یہ کرے گا پارٹنرشپ ڈیڈ میں. تو کہیں آپ کبھی اس بات کو سمجھیے کہ اگر اس میں اے پارٹنر، اے از دا اللہ، اس کو 1% کا، چلیں بہت زیادہ نہ سی، 1% کا پارٹنر بنا لیں تو 99 آپ کا، 1 اللہ کا. اب آپ نے اس کو آفیشیلی پارٹنر بنا لیا ہے، آفیشیلی آپ کے اکاؤنٹ سے وہ 1% نکلے گا تو اللہ کے راستے میں جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہر بندے نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی کہ اللہ نہیں کرے گا. بالکل. آپ کا 1% اللہ اتنا سفیشینٹ کر دے گا کہ وہ کئی گھروں کی مدد کرے گا. جب 1% آپ کا اتنا بڑھ جائے گا تو 99 آپ کا اپنا ہے وہ کتنا بڑھے گا. کبھی اللہ کو آفیشیلی اپنے ساتھ شامل کیجئے تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ اللہ آفیشیلی کرتا کیا ہے. ہم تو اللہ کو ان آفیشیلی مانتے ہیں، آفیشیلی تو ہم اللہ کو مانتے نہیں. کسی ڈیڈ میں آج تک کسی نے اللہ کو پارٹنر بنایا آفیشیلی کہ مالک ٹھیک ہے تو رب ہے، آفیشیلی آج سے میرے کاروبار کا تو پارٹنر ہے، بس تو اتنا کریں کہ مہربانی کریں و برکت رکھی. اچھا یہ برکت کے کانسیپٹ کے اوپر بھی ذرا واضح کریں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ہمارے پیسے میں، مال میں برکت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ برکت کا ہونا اس کا کیا مفہوم ہے؟ جیسے ابھی میں نے آیت پڑھی سورہ جمعہ کی، اور زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. فضل، کرم، برکت، رحمت، شفقت یہ کلو گزوں میٹروں میں نہیں ہوتی. اتنے کلو برکت آ گئی، اتنے کلو فضل آ گیا، اتنے کلو رحمت آ گئی، اتنے گز، اتنے لیٹر رحمت آ گئی. یہ کلو گزوں میٹروں میں نہیں ہے. یہ میں بات کرتا ہوں کہ برکت تعداد اور مقدار کی محتاج نہیں ہے. برکت یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ آپ کی ضروریات کے لیے سفیشینٹ ہے. اب آپ نے فرض کیا کہ کسی کام کے لیے پیسے رکھے ہوئے، گھر میں آ گئی بیماری، وہ پیسے لگ گئے بیماری پہ، پیسہ تو آپ کے کام ہی نہیں آیا. بالکل برکت نہیں تھی. اور وہی آپ نے پیسے کسی کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں جو میں نے ابھی سروس کے سیل لگ گئی، آپ نے اس سے زیادہ کام کر لیا. تو یہ برکت ہے اللہ کا آپ کے ساتھ شامل حال ہونا. وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ آفیشیلی اللہ کو اپنے ساتھ اپنی زندگی میں رکھ لیں گے تو آپ کی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز ہے جس کے بارے میں لوگ بڑے کنفیوز رہتے ہیں اس کو لے کے، وہ ہے توکل.
توکل پہ آگے چلتا ہوں سر. پہلے میں فضل سمجھا لوں. میں اس کو اگر یہیں پہ چھوڑ دوں گا نا, میں نے آپ کو کہا کہ انسانیت میں وہ اللہ کی صفات آتی ہیں. اور ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے ان آفیشیل میں نے ایک اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنایا کہ میں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ سیکھا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہے اللہ کا احساس. حدیث ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. حالات مخالف ہیں, مشکلیں ہیں, چیزیں ہیں, کام نہیں ہوتے, لوگ مخالف ہیں, ہر چیز ہے. اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو میں نے آپ کو کہا میں نے زندگی میں بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سیکھا. اب لوگ میرے پہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ یہ بات کر دیتے ہیں تو میں کرنا چاہوں گا اس بات کو. میری زندگی میں بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سے ایک کتا ہے, اور میں اس کتے کا احسان ماندوں کہ جس نے مجھے اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا. اور بالکل سیریس بات کروں, بالکل 100%. ہم سرائکی بیلٹ کے لوگ ہیں, کچھ ہمارے وہاں پہ لوگوں نے کتے رکھے ہوتے ہیں, ڈیروں میں اکثر ہوتے ہیں. ہمارا ایک دوست ہے, بہت اچھا ذمہ دار ہے, بڑا ہے, اس نے کتا رکھا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, بچپن سے اس نے اس کتے کو پالا تھا. راٹ وائلر, بڑا خوبصورت قسم کا, بڑا درندہ ٹائپ کا کتا. اور میں نے اس کو 2-4 دفعہ کتے کو آبزرو کیا. جب اس کے مزاروں نے اس کی زنجیر پکڑی ہوتی تھی نا تو کتا ایسے کر کے چلتا تھا, گردن جھکی ہوئی, پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ یہ ہے. لیکن جس وقت وہ خود جس نے اس کو پالا تھا وہ اس کی زنجیر پکڑ لیتا تھا نا, تو پنجابی دے ساڈے اتنے کہتے ہیں کہ کتے دی ٹور بھی بدل جاتی سی تو کتے دا ٹور بھی بدل جاتا سی. اس کا پیر رکھنا بتاتا تھا کہ میں کچھ ہوں, گردن تنی ہوئی ایسے. صرف میں نے 4-5 دفعہ اس کتے کو آبزرو کیا کہ یہ کرتا کیا ہے. 4-5 دفعہ جب میں نے اس کو آبزرو کیا کہ جب یہ مالک زنجیر پکڑتا ہے تو اس کا ایٹیٹیوڈ اور ہے, نوکر میں زنجیر پکڑتے ہیں تو اور ایٹیٹیوڈ ہے. پھر کسی نے اندر سے بول کے بتایا کہ کتے نو پتہ ہے اللہ دے نال, مالک دے نال ہے, تینوں اج تک یہ یقین نہیں آیا کہ اللہ تیرے نال ہے. اس دن سے پھر جب مجھے یہ یقین آ گیا نا کہ اللہ ساتھ ہے, تو پھر اس دن سے میری بھی ٹور بدل گئی تو ٹور بھی بدل گئی. پھر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ساتھ ہے, پھر حالات مخالف ہے. اس دن مجھے اس حدیث کا مفہوم سمجھ آیا کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. مجھے اس جانور نے سکھایا تھا, اور میں اشرف المخلوق کا دعویٰ کرتا ہوں, مجھے اس نے بتایا تھا کہ مالک اگر زنجیر پکڑ لے تو فرق کیا پڑتا ہے. واہ, ٹھیک ہے. جس دن آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ اس دن جب آپ نے یہ شروع کر دیا. اب دیکھیں ایک اور چیز, میں اسی ضمن میں نا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ہے وہ حالات اللہ کے ساتھ جب جڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اور دوسرا سوال آپ نے جو توکل کا کیا تھا, اب یہ چوتھا جو ہے یہ ٹرسٹ ان گاڈ, کہ اللہ پہ یقین کیا ہے اور توکل کیا ہے. اب یہیں سے یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں, یہ علیحدہ علیحدہ بھی ہیں لیکن یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں کیونکہ دین کامل ہے. صحیح. انسانیت کا دوسرا نام اسلام ہے. کیونکہ توکل کے بارے میں نے اس لیے پوچھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے کہ وہ کہتے ہیں پھر اسباب کی کیا ضرورت ہے, پھر اللہ پہ ہی توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں, میں ایگزیکٹلی, اور ہمارے پاس چیزیں آ جائیں گی. ایسے ہی آ بھی سکتی ہیں لیکن معجزے سب کے لیے نہیں ہوتے. اللہ نے ایفرٹس لگائے ہوئے ہیں. اللہ ہر چیز کا کار ساتھ. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ وہ کن کہہ کے کائنات بنا سکتا تو کن کہہ کے جان کیوں نہیں نکالتا. جی. پھر اسرائیل کو کیوں مقرر کیا ہوا جان نکالنے کے لیے؟ وہ کن کہہ کے سب کچھ دے سکتا ہے, وہ من سلوا نازل کر سکتا ہے, تو پھر ہمیں کیوں کہتا ہے کہ جاؤ اگاؤ اور کماؤ؟ پھر ہمیں کیوں کہتا ہے؟ یہ اس کا بنایا ہوا سسٹم ہے. توکل کو سمجھیے, توکل کتنا بڑی چیز ہے. اس توکل کا ایک واقعہ میں نے پہلے بھی کئی جگہ سنایا ہے, اور یہ واقعہ شاید میرے دل کے اوپر لکھا ہوا ہے. چند چیزیں, میں نے بہت کچھ پڑھا, توفیق اللہ کی تھی, لیکن اس میں سے کچھ چیزیں نا میرے دل پہ لکھی ہوئی ہیں جو میں شاید قیامت والے دن جو چیزیں اللہ کو پیش کروں گا نا اپنے اندر سے نکال کے, تو اس میں کچھ چیزیں یہ بھی ہوں گی. اللہ کو یہ واقعہ نکال کے سامنے رکھوں گا کہ مالک اے میری زندگی دا موٹو کوشش کی ہے میں نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کے دور میں 2 بھائی ہیں, ایک ماں باپ کی اولاد ہے, ایک ہی جگہ رہتے ہیں, دونوں مچھیرے ہیں, ایک ہی جگہ جال ڈالتے, صحیح, ایک ہی وقت میں جال ڈالتے. ایک کا جال جب سمندر سے واپس آتا ہے تو اس کے جال میں ایک بھی مچھلی اور ہونے کی جگہ ہی نہیں ہوتی, یعنی پورا مکمل فل ہوتا ہے. اور دوسرا بھائی اسی جگہ پہ جال ڈالتا ہے, اس کے جال میں کبھی 3 یا 4 سے زیادہ مچھلیاں نہیں پھنستی. صحیح.
ایک بھائی اس میں سے بہت نیک و کار ہے, بہت عبادت گزار ہے یا عبادت گزاری کا دعویٰ کرنے والا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک گناہ گار ہے میرے جیسا, مطلب میرے جیسا تو نہیں ہو, میرے سے تو کروڑ درجے اچھا ہوگا, میں تو کائنات کا سب سے زیادہ گناہ گار آدمی ہوں, مالک معاف فرمائے. وہ گناہ گار ہے, وہ اپنے دور کے نبی کے پاس بھی نہیں جاتا. اب جو عبادت گزار ہے یا جس کو عبادت گزاری کا بڑا زوم ہے, وہ موسیٰ علیہ السلام کو روز کہتا ہے کہ مالک آپ نبی ہیں, میں آپ کے پاس اتنا آتا ہوں, اتنا آپ کے اوپر عمل کرتا ہوں, اتنا آپ کی باتوں کے عمل کرتا ہوں, اللہ مجھے رزق نہیں دیتا, اس کو اتنا کیوں دیتا ہے, اس کو اتنا کیوں دیتا ہے, اس کو کبھی خالی نہیں بھیجا, میرے جال میں 3-4 نہیں پھنس دی ایک ہی وقت میں نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا, اللہ کو پتہ نہیں میرے سے کیا مسئلہ ہے, اللہ کو میرے سے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, شکوہ بہت زیادہ, ٹھیک ہے عبادت گزار ہے, موسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد ہمیشہ, نبی کو مانتا بھی ہے, جو وہ کہتے ہیں کرتا بھی ہے, لیکن رولا بھی بڑا ہے. ایک دن اس نے موسیٰ علیہ السلام کو زچ کر دیا کہ موسیٰ اب کوہ طور پہ جائے گا تو اللہ کو کہیے گا کہ مجھے کیوں رزق نہیں دیتا اور اس کو اتنا کیوں دیتا, مجھے جواب لے کے دیں اللہ سے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا چلو جاتا ہوں تو اللہ سے بات کرتا ہوں. کوہ طور پہ چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ, وہ تجھے پتہ ہے وہ بندہ میرا صحابی بھی ہے, میرے ارد گرد بھی رہتا ہے, میری خدمت بھی تھوڑی بہت کر دیتا ہے, تو یا اللہ اس کو رزق کیوں نہیں ملتا. تو جواب آتا ہے کہ موسیٰ اس کا جواب ضرور دوں گا, فرشتے کو بھیج کے دوں گا, لیکن ابھی آپ نے میرا کام کرنا ہے. نیچے جائیے تو دونوں بھائیوں کی طرف جائیے اور ان کو کہیے کہ جب میں کوہ طور سے اتر رہا تھا تو میں نے سوئی کے نکے سے اونٹ گزرتے ہوئے دیکھا. بائبل کی بھی ایک ورس ہے کہ ہی دا گاڈ ہو کین پاس دا کیمل تھرو دا نیڈل ہول, وہ جو ہے وہ سوئی کے نکے سے اونٹ گزار سکتا ہے, نیڈلز ہول میں سے اونٹ گزار سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے تو وہ بندہ پہلے ہی کھڑا تھا. اب وہ کوہ طور سے اترے ہیں تو وہ سامنے ہی کھڑا ہے. اس نے کہا بس موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کیا جواب دیا بتائیں. انہوں نے کہا اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. اب اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو اور چڑھ گیا کہ اللہ تو ایسے ہی کرتا ہے, ہم اتنی عبادت کرتے ہیں, ہماری عبادت بھی نہیں سنتا, ہمیں اتنا کچھ دیتا نہیں ہے, میرا ہی رزق بند کیا ہوا ہے, میں نے کیا کر دیا, میں نے کیا وہ کر دیا, اور چڑھ گیا. موسیٰ علیہ السلام کو حکم نہیں تھا جواب دینے کا تو نہیں دیا آپ نے جواب. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا چل چھوڑ یار, جو اللہ نے نہیں دیا دے دے گا. میں آج ایک عجیب سی چیز دیکھی کہ میں اوپر سے آ رہا تھا تو سوئی کے نکے سے اونٹ گزر رہا تھا. اس نے کہا موسیٰ آپ اتنے اولو العزم جلیل القدر نبی, اتنا سا سوئی کا نکا اتنا بڑا اونٹ گزر کیسے سکتا, آپ کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے, حکم تھا کہ اس کو کوئی جواب نہیں دینا. آگے بڑھے تو اس بھائی کے گھر گئے جو گناہ گار تھا. اس نے دور سے اللہ کے نبی کو آتے ہوئے دیکھا. اس کی جو ہے نا وہ ایک دم سے تمام چیزیں اس کی الرٹ ہو گئی. اس نے کہا اللہ کا نبی میرے گھر, میں گناہ گار, بھاگتا ہوا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تکریم کرنی تھی اس دور میں, جو بھی تھا پاؤں پہ ہاتھ لگانا یا کچھ بھی تھا ایکس وائی زیڈ, جس طرح بھی, یا گھٹنوں پہ ہاتھ لگانا ہے, جس طرح بھی اس نے موسیٰ علیہ السلام کی پوری تکریم کی. اس نے کہا موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں, جلیل القدر نبی ہیں, میں گناہ گار آدمی ہوں, میں تو کبھی آپ کے پاس بھی کم آتا ہوں, آپ میری طرف آپ مجھے حکم کر دیتے میں آ جاتا. انہوں نے کہا نہیں اللہ نے کہا ہے کہ تیرے گھر جانا. اس نے کہا اللہ نے کہا ہے میرے گھر جانا ہے. وہ پریشان ہو گیا, آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. اس نے کہا کہ اللہ نے, میں تو گناہ گار آدمی ہوں. اس نے کہا اچھا ایک کام کیجیے, آپ نبی ہیں, آپ تشریف لے آئے ہیں, میرے لیے اس سے بڑی عزت کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ نے اگر کہا نا میرے گھر آنا ہے, پہلے کھانا کھائیے, میں آپ کی ساری بات سنوں گا, لیکن پہلے آپ کھانا تناول فرمائیے. بٹھایا, موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ منہ دھلائے, کھانا آگے رکھا, موسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے رہے, وہ پنکھا چلتا رہا, پیچھے کھڑا رہا. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ جب کھانا کھا لیا تو اسے کہا کہ آج میں نے عجیب سی چیز دیکھی. میں اوپر سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سوئی کے نکے میں سے اونٹ گزر رہا ہے. اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, آپ جو دیکھا ہے حق دیکھا ہوگا, مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے, آپ نے جو دیکھا ہوگا وہ بالکل شک دیکھا. اور دوسرا اللہ تو اتنا کارساز ہے, وہ سوئی کے نکے سے پوری کائنات گزار دے, اونٹ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. جب اس نے یہ جملہ کہا نا تو فرشتہ وہی آ گیا. اس نے کہا اب پتہ لگا اس کو رزق زیادہ کیوں دیتے ہیں اور اس کو کم کیوں دیتے ہیں. وہ اپنی عبادت کا صلہ مانگتا ہے, جتنی کرتا ہے اتنی دے دیتے ہیں. یہ ہم پہ توکل کر کے جال پھینکتا ہے. اللہ کو اس بات سے غیرت آتی ہے کہ یہ جو ہے اس کو جو ہے وہ رزق کم دے, اس لیے رزق نہیں آتا. توکل, اس سے بڑا جملہ مجھے نہیں پتا, مجھے اس کا. اور اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے ہر چیز کا, ایک آیت ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3,
اور جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ یعنی تقویٰ رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کی مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے. اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے بہت کافی ہے. سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 اس کو سمجھیے. اور پھر آگے کہ بے شک اللہ نے ہر چیز کی ایک مقدار اور اس کا جو ہے وہ احاطہ کر رکھا ہے. اب سمجھیے کہ جب آپ اللہ کے قریب ہوں تو اللہ مسبب الاسباب ہے، اور مسبب الاسباب. یہاں ایک اور واقعہ سناتا ہوں جی چھوڑیں. میری زندگی میں نے کہا نا چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو میری ایک استاد ہے محمود غزنوی کی بیوی، میں نے اس سے بھی سیکھا. میں 9ویں 10ویں میں تھا یا 8ویں 9ویں میں تھا، تو محمود غزنوی ہمارے کورس میں بھی تھا. تو کچھ مجھے شوق بھی تھا پڑھنے کا. تو ہمارے اسکول کی لائبریری میں ایک کتاب تھی جس میں محمود غزنوی کا ایک واقعہ تھا. وہ میں نے پڑھا اور بس وہ وہاں پہ ایسے جیسے امبوس ہو گیا میری میموری میں. محمود غزنوی نے جب انڈیا فتح کیا، بہت زیادہ مال دولت ملا، تو اس نے اپنے جو قریبی لوگ تھے ان کو کیا کہا کہ میرے اکٹھے ہو جائیں اپنے دیوان میں جہاں وہ علیحدہ بیٹھتا تھا. اپنے قریبی لوگ جو غلام تھے، کیونکہ محمود غزنوی سمجھیے محمود غزنوی اکیلا تھا، باپ نہیں تھا، بہن بھائی کوئی نہیں تھے، وہ اکیلا تھا. وہ مطلق العنان ایک ہی بادشاہ تھا، اکیلا تھا، اس کے ساتھ کوئی اس کے وہ باقی نہیں تھے. اس وقت وہ جوان بھی تھا. اس نے اپنا خزانہ زمین پہ بکھرایا اپنے دربار میں اور کہا جس کو جو چاہیے اٹھا لے. سارے لوگ کو سونا اٹھا رہا تھا، کوئی ہیرے اٹھا رہا تھا. محمود غزنوی ہر ایک کی حرکت کو آبزرو کر رہا تھا. ایک کنیز پیچھے کھڑی ہوئی، وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں. اس نے آنکھ اٹھا کے مال کو، دولت کو، سونے کو، ہیرے جواہرات کو دیکھا بھی نہیں. محمود غزنوی نے دیکھا کہ سارے لوگ اٹھا رہے ہیں، یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، یہ کون ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا. اس نے کہا تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ اس نے کہا ہاں چاہیے، آپ سلطان ہیں، بادشاہ ہیں، اتنے بڑے ایمپرر ہیں، مجھے چاہیے لیکن یہ نہیں چاہیے یہ جو آپ نے یہاں بکھرایا. محمود غزنوی نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میں اتنے بڑے ہندوستان کا، اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہوں، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ تم کنیز ہو، بولو جو کہو گی میں دوں گا. تو نے کہا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کہیں گے وہ دیں گے تو وعدہ کیجیے. اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو تم کہو گی وہ دوں گا. محمود غزنوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کنیز نے کہا مجھے آپ چاہیے. تاریخ نے پھر یہ جو ہے وہ منظر دیکھا کہ وہ عورت محمود غزنوی کی بیوی کی حیثیت سے تخت پہ بیٹھی، مسعود غزنوی کی ماں کی حیثیت سے تخت پہ بیٹھی، ابراہیم غزنوی کی دادی کی حیثیت سے تخت پہ بیٹھی. اگر وہ اس وقت سونا اٹھا لیتی تو کتنا اس کا کام آ جاتا. اس لیے اس دن مجھے سمجھ آئی کہ مسبب الاسباب سے جڑ جائیں، اسباب چھوڑ دیں، وہ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہے. اس دن مجھے سمجھ آئی کہ خالق سے، خالق کو مانگنا دعا ہے. اللہ سے اللہ کو مانگ لیں، وہ آپ کو لامتناہی دے دے گا. حدیث ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو آپ نے فرمایا وہ حق ہے کہ کلو نعمت لا محالہ زائلون، ہر نعمت کبھی نہ کبھی ضائع ہونے والی ہے. جب آپ مسبب الاسباب سے جڑ جاتے ہیں نا تو اس کے لیے اسباب مہیا کرنا مسئلہ نہیں ہے. یعنی آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیسے ہوگا، اس کو پتہ کیسے ہوگا. اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں. جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو نعمت لا محالہ زائلون، ہر نعمت کبھی نہ کبھی ضائع ہونے والی ہے. رحمت نعمت ہے، کرم نعمت ہے، رحمت نعمت ہے، برکت نعمت ہے، فضل نعمت ہے. ہر نعمت ختم ہو جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی، رحمت ختم ہو جائے گی، فضل ختم ہو جائے گا. ہر نعمت کبھی نہ کبھی ختم ہوگی. صرف ختم نہیں ہوگا تو اللہ. کل من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، کہ اگر کچھ باقی رہے گا تو وہ اللہ، صرف اور صرف اللہ. اس سے ساتھ جڑ جائیں. آپ جب اس کے اوپر توکل کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو چھوڑ دے.